السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑی خبر، ایسی حقیقت جو کوئی نہیں بتاتا، مگر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو یا یہ پیشکش حقیقت پر مبنی ہو۔ جب اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک سنا جائے گا تو یہ بات خود ہی واضح ہو جائے گی کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ابھی تک کسی نے نہیں بتائیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ کسی ہالی ووڈ کی سنسنی خیز جاسوسی فلم کا پلاٹ محسوس ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، لیکن در حقیقت یہ مشرق وسطیٰ اور موجودہ عالمی سیاست کی سب سے بڑی اور چونکا دینے والی حقیقت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایران کے نئے سپریم لیڈر سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای کی۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو کئی دہائیوں تک سائے میں رہا، جسے مخالفین نے مردہ بھی قرار دے دیا تھا، اور جو اب اچانک سب سے طاقتور عہدے پر بیٹھ کر دنیا کے سامنے آیا ہے۔ تو چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم محض کسی ایک لیڈر کی سوانح آیات کی بات نہیں کر رہے۔ دہائیوں تک پس پردہ رہ کر اچانک بادشاہ کی جگہ لے لیتا ہے۔ اور اس کہانی کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ مشرق وسطیٰ کے مستقبل کی پوری سمت کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس نے دنیا کی بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اندازے غلط ثابت کر دیے ہیں۔ صحیح، اور اس کہانی کی بنیاد پڑتی ہے سال 1969 میں۔ یہ وہ دور تھا جب ایران پر رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی اور دارالحکومت تہران بالکل کسی یورپی شہر کا منظر پیش کرتا تھا۔ گلیوں میں مغربی لباس، مخلوط ثقافت اور ایک انتہائی ماڈرن لائف سٹائل عام تھا، لیکن اسی چکا چوند سے دور مشہد کے ایک غریب عالم دین علی خامنہ ای کے گھر میں مجتبیٰ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور ان کے والد نے اس دور کے رواج کے بالکل برعکس بچے کے لیے مغربی تعلیم کے بجائے خالص دینی تعلیم کا انتخاب کیا۔ اور دیکھیے، اس ماحول کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بچہ جس گھر میں پل بڑھ رہا ہے وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ شاہ ایران کی خفیہ پولیس، جسے سواق کہا جاتا تھا، ان کے خاندان پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ مطلب گھر میں ہر وقت ایک خوف اور بے یقینی طاری رہتی تھی۔ بالکل، ذرا اس کمسن بچے کی ذہنی کیفیت کا تصور کریں، جس نے آنکھ کھولتے ہی یہ دیکھا ہو کہ اس کے والد کو بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ بچپن کی یہ مسلسل نگرانی، چھاپوں کا ڈر اور ریاستی جبر، یہی وہ بنیادی عناصر تھے جنہوں نے مجتبیٰ کی شخصیت میں ایک سخت گیر رویے کی بنیاد رکھی۔ ہاں، انسان جب ایسے حالات میں بڑا ہوتا ہے تو وہ دنیا کو کسی رومانوی زاویے سے نہیں بلکہ بقا کی ایک بے رحم جنگ کے طور پر دیکھتا ہے۔ پھر وہ تاریخی موڑ آتا ہے جب 1979 میں ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوتا ہے۔ جب آیت اللہ خمینی کی جلاوطنی کے بعد واپسی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ وہی 10 سالہ مجتبیٰ بھی موجود تھے۔ لیکن اقتدار ملنے کا مطلب سکون نہیں تھا۔ اگلے ہی سال ایران اور عراق کے درمیان ایک انتہائی خون ریز جنگ چھڑ گئی۔ اور یہاں ایک حیرت انگیز فیصلہ سامنے آتا ہے۔ محض 16 یا 17 سال کی عمر میں مجتبیٰ پاسداران انقلاب کی مشہور حبیب بٹالین میں شامل ہو کر سیدھا محاذ جنگ پر چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ فیصلہ ان کی پوری زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ محاذ، خندقیں اور موت کو روز سامنے دیکھنا، یہ سب ایک نوجوان کے ذہن کو بدل دیتا ہے۔ انہوں نے اسی جنگ میں اپنے خاندان کے کئی افراد کو خون میں لت پت دیکھا۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ خندقوں میں ان کے ساتھ جو لوگ لڑ رہے تھے وہ پاسداران انقلاب کی مستقبل کی لیڈرشپ تھی۔ مطلب انہوں نے سیاسی دفتروں میں بیٹھ کر نہیں بلکہ کیچڑ اور بارود کے درمیان پاسداران کے کمانڈرز کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کیا۔ بالکل، جو بعد میں ان کی سب سے بڑی طاقت بنا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ 1999 میں آیت اللہ خامنہ ای کی وفات ہوتی ہے اور مجتبیٰ کے والد علی خامنہ ای سپریم لیڈر بن جاتے ہیں۔ اب مجتبیٰ ایک ایسے شخص کے بیٹے ہیں جو پورے ملک کا بلا شرکت غیر حکمران ہے۔ عام طور پر ایسے موقعوں پر بیٹے کوئی بڑا وزیر یا کم از کم کسی اہم محکمے کے سربراہ بن جاتے ہیں، لیکن مجتبیٰ نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی بھی عوامی یا سرکاری عہدے لینے سے مکمل انکار کر دیا۔ وہ بس اپنے والد کے دفتر میں ایک انتہائی پس پردہ کردار ادا کرنے لگے۔ دہائیوں تک ایران کے عام شہریوں کی اکثریت نے ان کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ جب آپ کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہوتا ہے تو آپ کی کارکردگی پر سوال اٹھتے ہیں۔ ہاں، معیشت گرے تو وزیر خزانہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مجتبیٰ نے خود کو ہر قسم کے عوامی احتساب کی زد سے باہر کر لیا۔ اور پس پردہ رہتے ہوئے
انہوں نے پاستران انقلاب اور انٹیلیجنس اداروں پر اپنی گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بین الاقوامی میڈیا انہیں ایران کا ڈی فیکٹو سپریم لیڈر کہنے لگا تھا۔ یعنی عہدہ ان کے پاس نہیں تھا، لیکن اہم ترین فیصلے ان کی میز سے ہو کر گزرتے تھے۔ لیکن اس سب میں ایک بہت بڑا تضاد بھی تو ہے جس پر بات کرنا ضروری ہے۔ جی بالکل۔ اسلامی انقلاب لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ خاندانی بادشاہت اور باپ کے بعد بیٹے کے تخت پر بیٹھنے کی روایت ختم کی جا سکے۔ تو دہائیوں بعد ایک باپ کا اپنے ہی بیٹے کو اقتدار منتقل کرنا، کیا یہ اس نظریے کی موت نہیں تھی؟ یہ وہ سوال ہے جو بظاہر اس نظام کی بنیاد ہلا دینے والا محسوس ہوتا ہے۔ نظام کے اندر موجود سخت گیر نظریاتی لوگوں نے اس موروثیت کو کیسے ہضم کر لیا؟ یہی تو حیرانی کی بات ہے۔ مجتبیٰ نے جس دہائیوں طویل حکمت عملی پر کام کیا، اس نے اس خطرے کو بے اثر کر دیا۔ انہوں نے نظریاتی بحث میں پڑھنے کے بجائے طاقت کے کلیدی مراکز پر کنٹرول حاصل کیا۔ جب پاسداران انقلاب اور حساس ادارے آپ کے حامی ہوں تو نظریاتی تنقید کی آوازیں خود بخود دب جاتی ہیں۔ مجتبیٰ نے یہ یقینی بنایا کہ جب جانشینی کا وقت آئے، طاقت کا توازن اس قدر یک طرفہ ہو کہ کسی کے پاس مخالفت کی عملی طاقت ہو نہ بچے۔ اور جانشینی کے اس وقت کا آغاز مئی 2024 کے اس واقعے سے ہوتا ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر حادثہ۔ بالکل، وہ اس وقت کے صدر تھے اور سپریم لیڈر کی کرسی کے لیے سب سے مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے تھے۔ ان کی اچانک موت نے ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا۔ یوں محسوس ہونے لگا کہ مجتبیٰ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ قدرت نے خود ہی ہٹا دی ہے۔ لیکن اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ کیا ابراہیم رئیسی واقعی واحد رکاوٹ تھے؟ معلومات کے مطابق جب علی خامنئی نے شارٹ لسٹ تیار کی تھی تو اس میں 3 سینئر ترین علماء کے نام شامل تھے اور ان میں مجتبیٰ کا نام سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ تو پھر اچانک یہ پورا بساط کیسے الٹ گیا؟ رئیسی کی موت تو صرف ایک کڑی تھی۔ اصل گیم چینجر وہ واقعات تھے جو اس کے فوراً بعد تیزی سے پیش آئے، جن میں بیرونی طاقتوں کے حملے شامل ہیں۔ ان حملوں کی تفصیلات رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے کڑیاں ملائیں تو پتہ چلتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حالیہ آپریشنز نے ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ اس غیر معمولی خونی آپریشن میں مجتبیٰ کے خاندان کو جس قدر جانی نقصان اٹھانا پڑا، اس کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ ان کے والد، والدہ، اہلیہ زہرا حداد عادل، ان کی بہن، برادر نسبتی اور دیگر درجنوں قریبی رشتہ داروں کی جانیں گئی۔ یہ اقتدار کی منتقلی نہیں تھی، یہ باقاعدہ خون کے سمندر سے گزر کر تخت تک پہنچنے کا سفر تھا، اور اس خون ریزی کے پیچھے جس ملٹری اسٹریٹجی کا ہاتھ بتایا جاتا ہے اسے آپریشن روئنگ لائن کا نام دیا گیا ہے۔ اس آپریشن میں مبینہ طور پر اسرائیل نے ایران کی صف اول کی 40 اعلیٰ ترین قیادتوں کو نشانہ بنایا۔ یہ ڈیکیپیٹیشن سٹرائکس تھیں جن کا مقصد پورے ریاستی ڈھانچے کو مفلوج کرنا تھا، اور مارے جانے والوں میں وہ نامزد سپریم لیڈر آیت اللہ علی رضا عرافی بھی شامل تھے، جنہیں باقاعدہ اگلا لیڈر چنا جا چکا تھا۔ یعنی غیر ملکی ایجنسیوں نے نہ صرف ایران کا نقصان کیا بلکہ نادانستہ طور پر مجتبیٰ سے سینئر تمام امیدواروں کو راستے سے ہٹا دیا، اور ان کے لیے راستہ بالکل صاف کر دیا۔ اسی دوران ایک ایسی خبر آتی ہے جس نے عالمی میڈیا میں طوفان کھڑا کر دیا۔ اسرائیل کا یہ دعویٰ کہ ان کے ایک حملے میں خود مجتبیٰ خامنئی بھی مارے جا چکے ہیں۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ امریکہ اور اسرائیل میں یہ تاثر قائم ہو گیا کہ مشن مکمل ہو چکا ہے، اور اب یہ پورا نظام تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے والا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں ایران پر تھیں، اور ایران کا رد عمل کیا تھا؟ مکمل اور پراسرار خاموشی، پن ڈراپ سائلنس۔ یہ خاموشی جنگی نفسیات اور اسٹریٹجک صبر کی ایک لاجواب مثال تھی۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا سب سے اہم شخص زندہ ہے لیکن آپ دشمن کو جشن منانے دیں۔ ایران نے اپنی توجہ اندرونی طور پر اقتدار کی منتقلی اور سیکیورٹی کو مضبوط کرنے پر مرکوز رکھی۔ اور پھر اچانک ایک اعلان سے پوری دنیا کو شوک میں ڈال دیا۔ یہ اعلان کہ مجتبیٰ نہ صرف زندہ اور محفوظ ہیں بلکہ وہ اب ایران کے نئے سپریم لیڈر بن چکے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ یہ اعلان ان انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہوگا جو ان کی موت کی فائلیں بند کر چکی تھیں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر ان کے مذہبی عہدے پہ غور کریں۔ مجتبیٰ کے پاس حجت الاسلام کا عہدہ ہے
جو آیت اللہ سے ایک درجہ نیچے ہوتا ہے۔ اور ایران میں ہمیشہ سے یہ مانا جاتا رہا ہے کہ سپریم لیڈر بننے کے لیے آیت اللہ ہونا لازمی ہے، تو ان کا اس منصب تک پہنچ جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اندرونی نظام میں اب طاقت کا توازن بدل چکا ہے۔ یعنی اب روایتی دینی مدارس کی ڈگریوں سے زیادہ عملی طاقت اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ بالکل، اصل فیصلہ کن قوت اب پاسداران انقلاب کی بندوقیں، سیکیورٹی آپریٹرز کا کنٹرول اور وہ خفیہ نیٹ ورک ہے جو انہوں نے دہائیوں کی محنت سے تیار کیا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ دنیا اور مشرق وسطی کے لیے اس تبدیلی کے کیا اثرات ہوں گے؟ جو تجزیے سامنے آ رہے ہیں وہ دنیا کے لیے کوئی بہت اچھی خبر نہیں دے رہے۔ نئی نسل کے لیڈرز جنہوں نے پوری زندگی بقا کی جنگ میں گزاری ہو، ان کے رویے میں لچک بہت کم ہوتی ہے۔ مشتبہ نے جس طرح اپنے خاندان کا خون بہتے دیکھا ہے، اس کے بعد ان سے نرمی کی توقع رکھنا خام خیالی ہے۔ یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کا انداز حکمرانی انتہائی جارحانہ ہوگا۔ اور جب جارحانہ انداز کی بات آتی ہے تو سب سے بڑا خطرہ جوہری پروگرام کا سامنے آتا ہے۔ علی خامنئی نے ایٹم بم کی تیاری کے خلاف فتویٰ جاری کر رکھا تھا۔ لیکن اب جو حالات بن چکے ہیں، کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ مشتبہ اپنی بقا کی خاطر تیزی سے جوہری ہتھیار حاصل کریں گے؟ یہ سب سے حساس نکتہ ہے۔ فتوے وقت اور حالات کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر نئی قیادت محسوس کرتی ہے کہ حملوں سے بچنے کا واحد راستہ جوہری ڈیٹرنس ہے، تو پالیسیوں کو راتوں رات بدلا جا سکتا ہے۔ وہ شخص جس نے 30 سال پردے کے پیچھے رہ کر بڑے فیصلے کیے ہوں، جب وہ فرنٹ لائن پر مکمل اختیارات کے ساتھ آئے گا تو اس کے فیصلے روایتی سفارتکاری کے پابند نہیں ہوں گے۔ تصادم کا خطرہ اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے کبھی الیکشن نہیں لڑا، جسے ناقدین نااہل سمجھتے تھے اور جسے دشمنوں نے مردہ قرار دے دیا تھا، وہ آج ایران کی سب سے طاقتور شخصیت ہے۔ خوف اور نگرانی کے سائے میں گزرے بچپن سے لے کر محاذ جنگ کی خون ریزی اور پھر پراسرار خاموشی کا یہ سفر تاریخ میں ہمیشہ ایک حیرت انگیز باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اس سب کے اختتام پر جو بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ خود طاقت کے تصور کے بارے میں ہے۔ ہمیشہ یہی مانا جاتا ہے کہ جو لیڈر کیمرے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہی طاقتور ہوتا ہے۔ لیکن مجتبیٰ کی کہانی یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا اصل طاقت وہی ہے جو سائے میں پروان چڑھتی ہے؟ اور جب دہائیوں تک چھپ کر طاقت جمع کرنے والا شخص اچانک دنیا کے سامنے آتا ہے تو اس کے فیصلے کیمرے کی آنکھ کے سامنے رہنے والے لیڈروں سے کتنے مختلف ہوں گے؟ یہ وہ اہم ترین سوال ہے جس کا عملی جواب شاید ہمیں بہت جلد عالمی سطح پر دیکھنے کو ملے۔ واقعی۔ آخر میں اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا جائے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔